اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ جو رؤیا یعنی عینی رؤیت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جسے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ واقعہ معراج لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور واقعہ کا معراج کیا ہے اس سلسلے میں آپ کو اسی سورہ میں شروع میں ابتدا میں بتا دیا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس آیت کی تفسیر میں بتا دی گئی ہے۔ تو واقعہ معراج یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ یعنی لوگ اللہ کے غلبہ و تصرف میں ہیں، اور اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک انسان اپنے دل میں نہ جانے کیا کیا تمنائیں کرتا ہے۔ ایک انسان شادی سے پہلے اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے میں پیسہ کماؤں گا، پیسہ کمانے کے بعد گھر بناؤں گا، گھر کی دیواریں ایسے ہوں گی، کھڑکیاں ایسے ہوں گی، دروازہ ایسا ہوگا، اور گھر کا روم کا نقشہ ایسے ہوگا۔ بہت ساری تمناؤں کو لے کر کے ایک انسان آرزو اور تمنا کرتا ہے، ایسا 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 کروں گا۔ لیکن ایک انسان جتنا ہی تمنا کرے اللہ اتنا ہی دے گا جتنا اللہ چاہے گا۔ یعنی کسی کے چاہنے سے، کسی کے کرنے سے اللہ رب العالمین نہیں دے دے گا، نہیں کر دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین جتنا چاہے گا اتنا ہی ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، نہ کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیر اقتدار ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے انسان یہ مغلوب ہے، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، العزیز ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ تو یہ اللہ کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یا اہل مکہ ہیں یہ سب اللہ کے زیر اقتدار ہیں۔ آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کیجیے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ بے خوف ہو کر کے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، آپ دعوت توحید کو عام کرتے رہیے، وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ کفار مکہ کتنوں ہی آپ سے کچھ کہیں یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ دعوت و تبلیغ کیجیے، اور کھلے عام دعوت و تبلیغ کیجیے، اور پھر اس کی حفاظت آپ کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا پھر جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر یہ جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے اس رؤیا کی تفسیر عینی رؤیت سے کی ہے۔ اس سے مراد واقعہ
معراج ہے جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ اور درخت سے مراد یہ زقوم یہ عربی لفظ ہے، اس کا اردو ہے تھوہر۔ تھوہر کا درخت، تھوہر کا پھل کھانے سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو منع کیا تھا، لیکن شیطان نے بہکایا، پھسلایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ زقوم کا درخت یعنی تھوہر کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ زقوم کے تعلق سے فرمایا کہ سورہ دخان آیت نمبر 43-44 کے اندر ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو لوگ گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نیکیاں نہیں کی، یہ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے۔ طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا۔ تانبا جہاں پر گرم کیا جاتا ہے، کھولایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ زقوم کا پھل جو بھی کھائے گا پیٹ میں ایسے ہی کھولے گا، جس طریقے سے ہمارے گھر کی عورتیں جب ہانڈی میں پانی گرم کرتی ہے تو جس طریقے سے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، ایسے ہی زقوم کا درخت کھانے سے پیٹ میں پانی کی طرح کھولے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون، تو یہ زقوم کا درخت، زقوم کے درخت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اگر ایک قطرہ، جس طریقے سے پانی ایک قطرہ گرتا ہے، ایسے ہی زقوم کے درخت کے پھل کا اگر ایک قطرہ اگر دنیا میں گر جائے، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ اگر صرف دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کے لوگوں کے زندگی کے سامان کو بگاڑ کر تہس نہس کر دے گا۔ اللہ اکبر! تو وہ زقوم کا درخت یہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کے لوگ اور لوگوں کو سمیت اس کی ساز و سامان، پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی کو تہس نہس کر دے گا، ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو یہ مراد زقوم تھوہر کا درخت ہے، جس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جہنم میں کیا۔ شب معراج جہنم میں کیا؟ الملعونتا سے مراد کھانے والوں پر یعنی جہنمیوں پر لعنت ہے کہ یہ جہنمی کو جہنم میں کھانے کے لیے یہ زقوم کا پھل اللہ رب العالمین دے گا، لیکن جب کھائے گا تو پیٹ میں گرم پانی کھولنے کی طرح، تانبے کی طرح کھولے گا۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، یعنی کافروں کے دلوں میں جو خبث و عناد ہے، اور کافروں سے مراد صرف اس وقت کا کافر نہیں ہے، آج بھی جن کافروں کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوتی ہے، دشمنی ہے، عناد ہے، اس کی وجہ سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے ان کی سرکشی و طغیانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایک مسلمان کو دیکھ کر کے، ایک مومن کو دیکھ کر کے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، ایمان لانے کے بجائے اگر جلتا ہے تو ان کی سرکشی اور طغیانی اور عداوتی اور دشمنی کو اللہ رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا، اور حدیث کا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے جو یہ قوم زقوم کے تعلق سے جو بیان کیا ہے، یہ بڑی ہی خطرناک درخت ہے اور درخت کا پھل ہے۔ اس پھل کو کھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے منع کیا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے زقوم کا درخت پھل کھا لیا، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو جنت سے نکال بھی دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ
موقع دیا ہے تو ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔